خبردار اگر تم نے کسی کے سامنے اپنی جہالت ظاہر کی، چپ چاپ یہیں کھڑی رہو۔ زرکون خان کے سختی سے کہنے پر زرمالا نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کا بزنس ٹائکون شوہر زرکون خان ایک گاؤں کی لڑکی کو اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا اور چپ چاپ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس میٹنگ میں بھی وہ آغا جان کے مجبور کرنے پر اسے لایا تھا۔ جب زرکون خان کو پریشان بیٹھا دیکھ کر وہ یہیں چلی آئی تھی۔ اس کے پاس جو کلائنٹ تھے وہ چائنیز بولتے تھے، جبکہ ٹرانسلیٹر ابھی تک یہاں نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر زرکون خان اسے جانے کو بولا ہی تھا کہ وہ خاموشی سے پر اعتماد ہوتی اس کا بازو تھام کر ان کلائنٹس کے پاس آ کر فر چائنیز بولنے لگی۔ زرکون خان کو ایک جھٹکا لگا تھا کہ کیسے وہ آغا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میں اتنا بڑا بزنس ٹائکون جو بیرون ملک نہ جانے کتنے سالوں سے پڑھائی کرتا رہا، بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں آ کر اتنا بڑا بزنس کھڑا کرنے والا زرکون خان ایک ان پڑھ جاہل اور گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ آغا جان کے سامنے کھڑا وہ اس شادی سے انکار کر رہا تھا۔ وہ آغا جان جن کے سامنے کسی کی ایک نہ چلتی تھی، نہ ہی آج تک کسی کی ہمت ہوئی تھی کہ وہ آغا جان کی بات ٹال سکیں، مگر یہ ان کا سب سے چہیتا پوتا تھا جو آغا جان کی بات کاٹ بھی سکتا تھا اور ان کی بات پر اعتراض بھی اٹھا سکتا تھا۔ آغا جان اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھتے ہوئے غضب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، زرکون، میرے خیال سے میرے لاڈ پیار نے تمہیں بہت بگاڑ دیا ہے۔ تم شاید یہ بھی بھول گئے ہو کہ ہمارے خاندان میں، میری تہذیب میں لوگ سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں۔ کسی کی آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میری کسی بات میں نقص نکالے، اور تم ہو کہ میری ہر بات میں اعتراض کیے چلے جا رہے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے غلط فیصلہ ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور میں اس وقت تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے کل تمہارا نکاح ہے اور تم میرے ساتھ گاؤں چل رہے ہو۔ آغا جان نے حتمی بات کی تھی جس کے باعث زرکون کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس کا دل جیسے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آغا جان، میں کسی جاہل لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ بھلا جس گاؤں میں وہ رہتی ہے اس گاؤں میں تو پڑھائی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میں کیسے ایک ان پڑھ لڑکی کو بھی بیاہ کر اپنے گھر لے آؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے کتنے اونچے اونچے تعلقات ہیں۔ وہ مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ جب یہاں پر لوگ اس سے انگلش میں بات کریں گے تو کیا وہ ان کی بات کا جواب دے سکے گی؟ ذرا سوچئے آغا جان، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر آغا جان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لہجے میں نرمی اختیار کی تھی۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا زرکون خان، کل تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو چل رہے ہو۔ میں وہاں اپنی زبان دے چکا ہوں اور میں اپنی زبان سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹنے والا، چاہے جو ہو جائے۔ میرے بھائی کی بیٹی زرمالا تمہاری بیوی ہی بنے گی۔ یہ کہتے ہوئے آغا جان ڈرائنگ روم سے نکل گئے تھے۔ زرکون خان نے بے بسی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ماما جان، آپ کیوں نہیں سمجھاتی آغا جان کو؟ آپ کی بات تو وہ سمجھتے ہیں۔ آپ تو ان کی بیٹی کی طرح ہیں نا، وہ آپ کو بہو کم بیٹی زیادہ مانتے ہیں۔ انہیں سمجھائیں کہ وہ لڑکی میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے زرمینہ بیگم سے بولا تھا، بچے میں کیا بولوں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارا اچھا برا بہتر جانتے ہیں، اور میں زرمالہ سے پہلے ہی مل چکی ہوں۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی بچی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ زرمینہ بیگم نے بھی وہی بات کہی تھی۔ اب اس کی دال کہیں بھی گلنے والی نہیں تھی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ زرمینہ بیگم اور زاہد خان ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بابا جان کی بات اٹل ہوتی ہے اور زرکون بھی انہی کا پوتا ہے، بالکل اپنے دادا جان پر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ضد میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے، زاہد خان نے زرمینہ سے کہا تھا، جبکہ زرمینہ نے ان کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دادا جان سے بہت محبت کرتا ہے، تم دیکھنا وہ آغا جان کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے گا، وہ اس لڑکی سے ضرور شادی کرے گا، اتنا تم اپنے بیٹے کو جانتی ہی ہوں۔ زرمینہ بیگم نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو زاہد خان کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی۔ زرکون ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں سے سیدھا ساحل سمندر تک آ گیا تھا۔ اس کا دل جب بھی اداس ہوتا یا پھر وہ کسی سے غصہ ہوتا تو وہ یہیں ساحل سمندر پر آ جاتا تھا۔ کراچی جیسے اس بڑے شہر میں اسے اکثر اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل اس قدر اداس ہو جاتا تھا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا اور وہ خاموشی سے ساحل سمندر پر آ جاتا، کافی دیر یہیں گزارتا،
اس کا دل بہتر ہو جاتا اور پھر وہ گھر کی طرف واپس ہو جاتا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے آج تک کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ ہاں البتہ کینیڈا میں رہتے ہوئے اس کی دوستی ایک پاکستانی لڑکے سے ہوئی تھی، مگر بات یہ تھی کہ وہ تو واپس آ چکا تھا، لیکن اس کا دوست ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، نہ ہی موبائل پر اس سے رابطہ ہو پا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس وقت اس کا سب سے قریبی دوست یہ ساحل سمندر ہی تھا۔ اس وقت بھی وہ یہیں پر بیٹھا تھا۔ زرمینہ بیگم، زاہد خان اس کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ جب چاہے گا وہ واپس آ جائے گا، اس لیے انہوں نے اسے کال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ساری رات وہ یہیں ساحل سمندر پر رہا تھا۔ جب اسے نیند آئی تھی تو گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح جب اٹھا تو سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 7:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل پر پڑی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو کئی مس کالز آئی ہوئی تھیں، زاہد خان کی طرف سے اور زرمینہ بیگم کی طرف سے۔ او شٹ یار، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ مجھے آغا جان کے ساتھ گاؤں جانا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا واپس اپنی حویلی آ پہنچا تھا، جہاں زرمینہ بیگم، زاہد خان اور آغا جان اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آغا جان کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں تھے برخوردار؟ تم ساری رات، جانتے بھی ہو کہ مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ اب آ گئے ہو تو چلو، وہاں نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ واپسی پر ہمیں دلہن کو بھی ساتھ لانا ہے، بہت سارے انتظامات دیکھنے ہیں، آغا جان کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ زرمینہ بیگم نے اسے جلدی سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ اس کی شیروانی اس کے واش روم میں ہینگر پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوتا باہر نکل آیا تھا۔ کالے رنگ کی اس شیروانی میں وہ بالکل شہزادہ لگ رہا تھا، مگر اس کے منہ پر اس وقت 12 بج رہے تھے۔ آغا جان کی کسی بھی خواہش کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور محسوس کرتا تھا، اور اس وقت تو آغا جان کی انا کی بات تھی اور ان کی زبان کی بات تھی۔ وہ آغا جان کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ سب لوگ شادی کے لیے اس لیے تیار ہو کر گئے تھے کیونکہ گاؤں کافی دور تھا اور وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں شام ہو جانی تھی، اور شام کے وقت پھر سے انہیں نکاح کروا کر گھر کی طرف واپسی اختیار کرنی تھی۔ سب لوگ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے آغا جان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے پیچھے 3 اور گاڑیاں تھیں جن میں دلہن کے لیے زیورات، کپڑے اور مٹھائیاں وغیرہ تھیں۔ یہ بہت اونچے خاندان کے لوگ تھے اور اپنے ہی ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کر رہے تھے، اور رسم و روایات کے مطابق انہیں سب کچھ لے جانا تھا۔ زرمینہ بیگم اور زاہد خان تو اس کی شادی کے لیے بہت خوش تھے۔ آغا جان بھی آخرکار اپنی 20 سال پہلے کی دی ہوئی زبان پر اس لڑکی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے کر آ رہے تھے۔ ان کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا، مگر اس سب میں کوئی اگر بیزار تھا تو وہ زرکون خان تھا، جس کے پلے گاؤں کی ایک ان پڑھ لڑکی کو باندھا جا رہا تھا، جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ ایسی لڑکی سے آخر وہ شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اوپر سے اس کے دماغ میں جو گاؤں کا تصور تھا اس نے مزید دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ ابلے تھاپتی ہوئی کچے گھر کو لیپتی ہوئی ایک جاہل قسم کی لڑکی ہوگی، جس کے بارے میں سوچ کر بھی زرکون خان کو الٹی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بزنس کے لوگوں سے کیسے اپنی بیوی کو متعارف کروائے گا۔ ظاہر سی بات تھی، اب یہاں سے نکاح کر کے آغا جان تو اس لڑکی کو لے جائیں گے، مگر وہاں پر ولیمہ تو بہت بڑے دھوم دھام سے کریں گے، اور اگر یہ ولیمہ دھوم دھام سے ہوا تو وہ جانتا تھا کہ اس کے سارے بزنس پارٹنرز اور تمام اس کے جاننے والوں کو یہ علم ہو جائے گا کہ اس کی شادی ایک جاہل اور گوار لڑکی سے ہوئی ہے۔ یہی سوچ اسے سارا راستہ تنگ کرتی رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا، مجبور تھا۔ آغا جان کے سامنے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس قدر اس نے انکار کیا تھا اس کے لیے وہی کافی تھا۔ اب آغا جان کی ناراضگی وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً اسے ان کے کہے کے لیے راضی ہونا پڑا تھا۔ دوپہر کے 4 بجے وہاں پر جا پہنچے تھے۔ کھانا وغیرہ کھا لینے کے بعد ان لوگوں کو آرام کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کمرے کی طرف چل دیا تھا جس کمرے میں اسے اشارہ کیا گیا تھا، مگر سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے گھنے لمبے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے، مگر اس نے خصوصی دیہاتی لڑکیوں جیسا دوپٹہ اپنے سر پر لپیٹ رکھا تھا۔ میلے سے آہل کپڑے اور ہاتھ میں ڈسٹنگ والا کپڑا تھا۔ وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کی کوئی نوکرانی ہی ہوگی۔ جب اسے دیکھتے ہی سائڈ ہو گئی تھی، مگر پیچھے سے آتی ہوئی ایک اور لڑکی نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو کر وہیں رکا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ کیا کہہ رہی تھیں؟ تبھی پیچھے سے آتی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے آپ ہی تو ہمارے بہنوئی جی ہیں نا، اسی زرمالہ سے ہی تو آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ واہ زرمالہ، کیسی قسمت پائی ہے تم نے، اتنا حسین اور خوبصورت لڑکا تمہیں ملا ہے۔
उस लड़की ने कंधा मारते हुए सामने खड़ी लड़की को छेड़ा तो सामने खड़ी लड़की ने अपना मैला कुचैला दुपट्टे का एक पल्लू अपने मुंह में ठूंस लिया और शर्माते हुए उसकी जानिब देखा। इस मंजर ने जरकून का दिल मजीद ख़राब कर दिया था। या खुदा, कौन सी ऐसी ख़ता हो गई थी जिसके बदले में तूने मुझे इस तरह की लड़की अता की है। वो पैर पटकता हुआ अपने कमरे में आते साथ ही ऊपर देखते हुए बोला था। बज़ाहिर तो सामने छत थी, मगर छत के पार वो कहीं खुदा को ढूंढ रहा था। उसका दिल अब मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा था। वो बार बार यही सोचा चला जा रहा था कि वो ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगा जिसके घर में नौकरों की कोई कमी ना हो, मगर उसके बावजूद भी वो नौकरों की तरह मैली कुचैली बनकर काम कर रही हो। कम से कम इंसान को अपनी सफाई का तो ख्याल रखना ही चाहिए। वो कुड़ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। एक आध घंटे की उसे छुट्टी मिली थी, सो वो आकर अपने बेड पर लेटा और थका हुआ होने की वजह से उसे बहुत जल्द नींद आ गई थी। और देखते वो नींद की गहराइयों में उतरता चला गया। उसे ये भी खबर ना हो सकी कि उसके इर्द गिर्द कौन आया कौन नहीं। वो गधे घोड़े बेचकर शाम के 7 बजे तक सोता रहा, और अब कोई उसे झंझोड़ कर उठा रहा था। जिस पर उसकी आंख खुली तो वो ज़ोर से उठकर बैठ गया। सामने ज़मीना बेगम गुस्से से उसे देख रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी उठ जाना। रात भर तुम घर से गायब थे। रात भर नहीं सो सके होगे, इस वजह से यहाँ आकर गधे घोड़े बेचकर सो रहे हो। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारात है। बारात का सुनकर एकदम से उसके दिमाग में उसी मैली कुचैली लड़की का सरापा लहराया। या खुदा, उसने दिल ही दिल में कहा था, अम्मी आज ही तो हम आए हैं, कुछ दिन इन लोगों को बोल दें कि रुक जाएं। उसके बाद हम जब घर वापस जाएंगे तो इसे दुल्हन बनाकर साथ ले जाएंगे। अभी तो इसे ओढ़ने पहनने का सलीका तक नहीं आता। वो जी कड़ा करके बोला था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी ज़रकून, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर निकाह पहले से ही फिक्स है। सब लोगों को बुलावा जा चुका है और बाहर मेहमान आना शुरू हो गए हैं। हवेली के लॉन में इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। हत्ता कि दुल्हन भी तैयार होकर आ गई है और तुम साहबों के अभी तक यहीं यहीं बैठे हुए हो, बल्कि सोए हुए हो। उठो और जाओ, जल्दी से तैयार करो खुद को। ये जो शेरवानी तुमने पहन रखी थी इसमें भी सिलवटें आ गई हैं, कम से कम इसे तो उतार देना था। खैर कोई बात नहीं, इस तरह की एक और शेरवानी भी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, जो कि मैंने तुम्हारे वॉशरूम में हैंगर कर दी है। जाओ और जाकर जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए तुम्हें। मामा जान उसे सख्ती से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसने एक नज़र सामने पड़ी नई नवेली शेरवानी पर डाली थी। उसी तरह की शेरवानी पहनने का उसे शौक़ था, मगर इस तरह किसी ऐसी गंवार लड़की से शादी के वक्त पहनना उसने कभी नहीं सोचा था। उसे रह रहकर उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। अगरचे लड़की ना होती तो उसकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान न मचता। इसी लड़की की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस लड़की का सर फाड़ दे, कुछ ऐसा कर दे कि वो लड़की खुद ब खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे। मगर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो लड़की अब तैयार होकर स्टेज पर जाने वाली थी। दूसरी तरफ वो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। फिर से बाहर से ज़मीना बेगम की आवाज़ आई, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। उनकी आवाज़ पर वो नागवारी से गंदे मुंह बनाता हुआ वो शेरवानी उठाकर वॉशरूम में घुस गया। 2-3 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने अपना सरापा सामने खड़ी ड्रेसिंग टेबल में देखा। उस मैरून रंग की शेरवानी में वो उस काले रंग की शेरवानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दिल ही दिल में उसने अपनी नज़र उतारी थी, मगर अगले ही लम्हे जब उस लड़की का ख्याल आया जिससे उसकी शादी हो रही थी, तो उसका दिल एक बार फिर से ख़राब होने लगा था। खैर, अपने आप को मजबूत करते हुए वो कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते ही ज़मीना बेगम उसकी जानिब बढ़ी, अपनी तस्बीह पर पढ़ने वाली बहुत सी सारी आयात इकट्ठी करके, जैसे उन्होंने उस पर फूंक मारने के लिए रख दी थी, और बहुत सारा फूंका देकर उसके सर से नज़र उतारी थी, और फिर अपने बाजू पर रखी काले और मैरून रंग की शॉल को उसके कंधों पर डाल दिया। अब उसका हुसन मज़ीद खूबसूरत लगने लगा था। यूं लग रहा था जैसे कोई शहजादा ज़मीन पर उतर आया हो। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के साथ स्टेज तक जा चुका था। स्टेज पर पहले से ही दुल्हन मौजूद थी, मगर उसने एक बार भी जरमाला की तरफ नहीं देखा। वो बार बार अपना चेहरा मोड़कर उसे देख रही थी। बेशक वो भी बहुत हसीन लग रही थी, मगर जिस शख्स की नज़र की वो मुंतज़िर थी उस शख्स ने तो एक बार भी आंख उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। सारे फंक्शन में वो बस उसी शख्स की जानिब देखे चली जा रही थी कि एक बार वो शख्स उसे देख ले, उससे बात कर ले। ये सिर्फ देखे तो सही, मगर उसने एक बार भी उसकी तरफ ना देखा। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया।
نکاح ختم ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ کھانا کھا کر جانے لگے اور پھر اچانک بالکل مکمل سناٹا چھا گیا۔ گھر کے سبھی افراد ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ وہ بھی اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ ایک بار بھی اس نے مڑ کر اس حسین و جمیل لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا جو اس کی ایک نظر کی منتظر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود جا کر اس سے بات کر لے، مگر اس کے آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھر سے واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ زرمینہ بیگم اور زاہد خان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ دلہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ آغا جان نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر اگلے ہی گھنٹے میں وہ سب لوگ پھر سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی دلہن بنی ہوئی تھی، وہ اب بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر ابھی تک اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ زرمالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کچھ اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے اور کچھ اس شخص کی بے رخی کی وجہ سے جس کے لیے وہ اپنا گھر، اپنا گاؤں، اپنے سب لوگ چھوڑ کر اتنا دور جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید یہ شخص اس کے نخرے اٹھائے گا، اس سے بات کرے گا، اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے بھی اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ درد بہت پہنچتے پہنچتے ہیں انہیں رات کے 11 بج گئے تھے۔ سارا راستہ گاڑی میں مکمل خاموشی رہی تھی۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ زرکون نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی گھر والوں میں سے کسی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ خیر یہ راستہ تو جیسے تیسے کٹ ہی گیا تھا، اور گھر آنے کے بعد اسے زرکون کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آغا جان جانے سے پہلے اپنے کچھ ملازمین کو یہ حکم دے کر گئے تھے کہ ان کی واپسی سے پہلے پہلے زرکون کا کمرہ بہت اچھے سے تیار ہونا چاہیے، اور اب حکم کے مطابق ایسا ہو چکا تھا۔ سارا کمرہ گلاب اور موتیا کے تازہ تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ پر کینڈل لائٹس چل رہی تھیں جو کمرے میں ایک خوابناک ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک کی پوری راہداری سرخ گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے سجائی گئی تھی۔ بیڈ پر بھی ایک دل بنا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت دلہن کا کمرہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ایک رنگین مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پھولوں کی نرم نرم پتیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے گاؤں میں زرکون کا ہونے والا برتاؤ یاد آیا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے وہ مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی، اور ایک آنسو بہہ کر اس کے گال سے پھسلتا ہوا نیچے لڑک گیا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے زرکون کا انتظار کرتے نہ جانے اسے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ یعنی اس سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنے وقت بعد اس کی آنکھ دروازے کی چرچراہٹ سے کھلی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے زرکون آ رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی بڑے غصے سے اپنے جوتے اتار کر ایک سائڈ پر پھینکے۔ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے شیروانی بھی اتار کر پھینک دی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل بیڈ کی طرف اچھال دیا۔ اسے یہ سب کرتے دیکھ وہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید غم میں وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ کسی کو جانتا نہیں تھا۔ شاید اب کمرے میں آ جائے تو وہ اس سے بات کرے، اس کو بولے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کو بولے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ اس کی سوچ کے بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ میرے بیڈ پر اتنا دوست جما کر بیٹھی ہو، اٹھو اور جاؤ کپڑے بدلو اور جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سامنے بیٹھی نازک سی زرمالہ کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے سامنے کھڑے زرکون کو دیکھ رہی تھی۔ میری بات کی سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ میں نے کہا اٹھو اور جا کر دفع ہو جاؤ صوفے پر، وہ چلا کر بولا تھا۔ اس کا اتنا خوبصورت حسن بھی سامنے کھڑے اس شخص کو نہیں پگھلا سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ خاموشی سے تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی اور پھر واش روم میں بند ہو گئی۔ روتے روتے اس نے اپنا سارا زیور اتار لیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ خاموشی سے بیڈ پر سو چکا تھا۔ وہ صوفے پر سونے ہی لگی تھی جب پھر سے اس کے کانوں میں زرکون کی آواز سنائی دی۔ یہ شادی صرف اور صرف آغا جان کے لیے ہوئی ہے۔ خبردار اگر تم نے کسی پر یہ شو کروانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنا، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو وہ خاموشی سے صوفے پر سو گئی۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی تھی، رات بھر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ وہ تو کئی خواب سجا کر یہاں آئی تھی، مگر یہاں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سوچ کر بھی رونے جیسی ہو جاتی تھی۔ یہ تو قسمت کا لکھا تھا، بھلا وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ خاموشی سے صوفے پر ہی سو گئی۔ رات بھر ادھر سے ادھر کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک چکی تھی۔ نہ جانے اسے 15-20 منٹ بعد بھی
نیند آئی تھی یا نہیں، مگر جیسی صبح کی اذانیں ہونے لگی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ویسے بھی گاؤں کی لڑکی تھی، اذانوں سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس نے بیڈ پر ہر چیز سے بیگانہ سوتے ہوئے زرکون کو دیکھا، جس سے اپنے ارد گرد کی کسی چیز کی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ بنا پیروں کو آواز دیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واش روم تک گئی۔ زیرو بلب کی ہلکی روشنی ہر کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اس وجہ سے اسے چلنے میں مشکل نہیں ہوئی۔ وضو کر کے وہ پھر سے کمرے میں آئی تھی۔ جائے نماز ڈھونڈنے میں اسے کافی وقت لگا تھا۔ آخرکار پورا کمرہ چھان لینے کے بعد بھی اسے جب جائے نماز نہ ملی تو وہ اس طریقے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسے اپنے سوٹ کیس کا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پڑا ہے۔ کافی دیر باہر ٹہلنے اور سوچنے کے بعد وہ پھر سے کمرے کی طرف مڑی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی اپنا سوٹ کیس پڑا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے وہ کھولا اور اس میں سے جائے نماز نکال لی اور پھر انہی دبے قدموں کے ساتھ واپس آئی۔ جائے نماز بچھا کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کافی دیر وہ جائے نماز پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول رہی۔ اس کے بعد اس نے جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے دعا کی اور پھر جائے نماز اٹھانے لگی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بیڈ پر لیٹا ہوا زرکون خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ ایک جوان لڑکی نماز ادا کرتی ہے، اور وہ بھی آج کے دور کی لڑکی۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا تھا، یہ تو گاؤں کی ان پڑھ لڑکی تھی۔ اس نے پھر سے منہ پھیرا اور خاموشی سے سو گیا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے کھڑی زرمالہ کو دیکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یہ وہ زرمالہ نہیں تھی جسے اس نے کل اس حویلی میں دیکھا تھا، جو اتنے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ یہ زرمالہ تو بے حد حسین تھی۔ وہ اس لڑکی سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا سکا، مگر پھر جلدی احساس ہونے پر اس نے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گیا اور فریش ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آ گئے۔ اس سب میں ان دونوں کی صرف اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ زرکون نے اسے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ ہی باہر جانا ہے، اور خبردار کسی پر یہ واضح نہیں ہونے دینا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بن سکا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ بھی نہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ بیٹھی ڈائننگ ٹیبل سے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ویسی نہیں تھی جیسا وہ سوچ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، اور وہ وہی تھی کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ اور گنوار لڑکی ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر جانے ہی لگا تھا جب ڈائننگ ٹیبل کی سردار کرسی پر بیٹھے آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ کہاں جا رہے ہو زرکون؟ کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، 2-3 دن آفس سے چھٹی لے لو، اور ویسے بھی آج تمہارا ولیمہ ہے، تمہارا جانا ضروری تو نہیں، آج تمہارا مینیجر ہی دیکھ لے گا۔ جبکہ دادا جان کی اس بات پر اس کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ آغا جان، یہ شادی اتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنے امپورٹنٹ میٹنگز چھوڑ دوں۔ میرے لیے سب سے ضروری کام اپنے آفس کا ہے۔ میں کسی بھی طریقے سے اپنے آفس کو رسک میں نہیں ڈال سکتا، سو بہتر ہوگا کہ آپ مجھے یہ ترغیب نہ دیں، اور ولیمہ تو ویسے بھی شام کو ہے، میں آ ہی جاؤں گا۔ رخ موڑتے ہوئے کہتا وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آغا جان، زرمینہ بیگم اور زاہد خان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر اداس بیٹھی زرمالہ کی طرف دیکھا تھا۔ ان تینوں کو اس پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پہلی بار آغا جان کو یہ احساس ہوا تھا کہ شاید ہی انہوں نے زرمالہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور یہ بات ان کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی، مگر انہوں نے اسے واضح نہیں ہونے دیا۔ زرمالہ بیٹے زرکون کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ایسا ہی ہے، لیکن دل کا وہ بہت اچھا ہے۔ آغا جان کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی سوچ کا زاویہ صرف زرکون کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اس شخص نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رکھا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، اب وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس بارے میں شاید وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آغا جان اور شیر جان دونوں سگے بھائی تھے۔ آغا جان شیر جان کے بڑے بھائی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شیر جان کو اپنے اس بڑے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ آغا جان نے شیر جان کے لیے سب کچھ کیا تھا، وہ سب کچھ جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی، اور پھر جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا تو آغا جان اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ شہر چلے آئے تھے، کیونکہ آغا جان کا پوتا یعنی زرکون خان آغا جان کی جان تھا۔ آغا جان اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے شیر جان کی شادی بھی کر دی ہوئی تھی، اور شیر جان کا بھی ایک بیٹا تھا جس کی شادی ہونے والی تھی۔ شیر جان کے بیٹے کی شادی کے بعد آغا جان نے ارادہ کیا تھا کہ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں جا کر رہیں گے، کیونکہ یہاں شیر جان کی فیملی اب مزید بڑھ رہی تھی اور وہاں ان کی فیملی دور بیٹھی ہوئی تھی۔
चनाचे शेर जान ने भी अपने भाई की रजामंदी पर रजा होते हुए उन्हें जाने दिया था, लेकिन जैसे 1 साल बाद उनकी पोती हुई, उन्होंने फ़ौरन कॉल करके आगा जान से कहा था कि वो दूसरी बार दादा बन गए हैं। आगा जान के लिए इसके अलावा खुशी का ठिकाना नहीं था। आगा जान भागते हुए वहां पहुंचे थे और जरमाला को देखते ही उन्होंने कहा था कि ये मेरे पोते ज़रकून खान की दुल्हन बनेगी, और फिर तब से लेकर अब तक वो उसी के नाम से मंसूब रही थी। और आज जब उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ चुकी थी तो वो उसे अपनी बीवी मानने से इनकारी था, जिसका नाम वो सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ सुनती रही थी। उस शख्स के साथ शादी होने के बावजूद भी वो अकेली ही रह गई थी। उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता था। शाम के वक्त उसका वलीमा था। वलीमे के लिए ज़रमीना बेगम ने खसूसी तौर पर एक ब्यूटिशियन को बुलाया था, और पिंक कलर के लहंगे में वो इस कदर हसीन लग रही थी जैसे लगता था कि आसमान से कोई परी उतर आई हो। ज़रमीना बेगम ने कई दफ़ा उसकी बलाई ली थी। आगा जान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज जब ज़रकून उसे देखेगा तो अपना दिल हार बैठेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वलीमे का फंक्शन शुरू होने वाला था और वो अभी तक नहीं आया था। आगा जान ने उसे कॉल की तो वो घर वापस आया, मगर उसी ऑफिस वाले हुलिये के साथ ही स्टेज पर आकर बैठ गया। यहाँ सबकी नज़रें ज़रकून और ज़रमाला पर ही थीं। बिलाशुबह ज़रमाला ज़रकून से ज़्यादा हसीन लग रही थी। स्टेज पर आकर बैठते हुए ज़रकून की नज़र उस पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए तो शशदर रह गया, मगर बहुत जल्दी वो खुद को संभाल कर उसके साथ बैठ गया। उसके चेहरे पर अब भी नागवारी छाई थी। सारा दिन ऑफिस में लोग उसे मुबारकबाद देते रहे थे, क्योंकि आगा जान ने उसके वलीमे के कार्ड्स हर तरफ भिजवाए थे ताकि सबको पता चल सके कि उनके इकलौते पोते की शादी हो चुकी है। वह भी बैठा ही था कि उसके करीब से गुजरते हुए एक बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ बैठते हुए कहा, अरे वाह ज़रकून साहब, आपने तो नंबर मार लिया है। इतनी हसीन बीवी। मुझे तो नहीं लगता था कि आप इतना चौड़ा हाथ मारेंगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। उस शख्स की बात सुनकर उसके चेहरे पर मज़ीद नागवारी फैल गई थी। आज हर कोई उसकी तारीफ़ नहीं बल्कि उसकी बीवी की तारीफ़ कर रहा था। वो बीवी जिसे वो बीवी मानने से इनकारी था। उसके दिमाग में हर तरह के सवालात चलते थे। लोग उसे पार्टियों की दावत देंगे, वो कैसे उसे अपने साथ लेकर जाएगा? उसे तो बोलने तक का तरीका नहीं आता होगा। लोग कहेंगे कि उसे ऑफिस में मिलाने के लिए लेकर आए, मगर वो उसे किस तरह से मिलाने के लिए लेकर जाएगा? उसने तो कभी ऑफिस देखा तक नहीं होगा। तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आ रहे थे। वो उन्हें झटक कर खामोशी से बैठा रहा। आखिरकार वलीमे की तकरीब इख्तिताम को पहुंची। लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए थे, और अब ज़रमीना बेगम ज़रमाला को उठाकर उसके कमरे में ले गई थी, जबकि ज़रकून ने अपने कमरे में जाने से ख़ुद को रोका हुआ था। वो ड्राइंग रूम में ही अपना लैपटॉप उठाकर बैठ गया। जब ज़रमीना बेगम की नज़र उस पर पड़ी, अरे बेटा, 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गए? इसी वजह से तो मैंने वलीमे का वक्त बहुत जल्दी रखा था, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारो, मगर तुम हो कि अपनी बीवी के पास गए ही नहीं। वो दूध का ग्लास लिए उनके कमरे की तरफ ही बढ़ी थी, क्योंकि ज़रकून हमेशा दूध पीकर ही सोता था। उसे यहाँ बैठा देखकर उसके सामने दूध रखते हुए बोली तो उसने बेजारी से सर उठाकर अपनी माँ की जानिब देखा। मामा जान, आप जानती हैं कि मेरा काम कितना अहम है। इतने सारे बिजनेस को संभालने वाला मैं अकेला हूँ। बाबा जान तो बिल्कुल आज़ाद ही हो चुके हैं। आगा जान भी आकर चक्कर तक नहीं लगाते। सारे का सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि मैं इस लड़की के नखरे उठाऊं और अपने काम वैसे ही छोड़ दूं? अगर काम ना किया तो मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। सो प्लीज़, जब मेरा दिल चाहेगा मैं चला जाऊंगा। आपको मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता हुआ वो फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा था, जबकि ज़रमीना बेगम उसे देख कर रह गई थी। वो खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली आई थी। वो बहुत परेशान थी। खैर, अब दिन गुजरते चले जा रहे थे। ज़रकून घर को ज़्यादा वक्त नहीं देता था, लेकिन जब भी वो यहाँ आता, ज़रमाला को देखकर हर वक्त कोई ना कोई नई बात उसके सामने मुंतज़िर होती थी। कभी उसने कोई अच्छा खाना बनाया होता, कभी वो दादा जान यानी आगा जान के पास बैठी गप्पे लगा रही होती, कभी वो ज़रमीना बेगम के साथ ड्राइंग रूम में चाय पी रही होती। उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने गांव में देखा था। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी, मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा था शायद वो यहाँ इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए ख़ुद को इस माहौल में डाल रही है। इस वजह से उसने ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, ना ही ज़्यादा ध्यान दिया था। आज उनकी शादी को 1 महीना गुजर चुका था, और अभी तक उन दोनों के दरमियान कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक ही पैदा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसने कभी ज़रमाला को देखा तक नहीं था, और ज़रमाला ने भी उसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि शादी के पहले दिनों में जब उससे बात करने की कोशिश करती थी तो वो उसे झिड़क देता था। अब वो भी खामोश हो गई थी। हाल बता, आज एक बिज़नेस मीटिंग डील थी,
جس کے لیے باہر سے کافی سارے لوگ آ رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی میں ناشتہ کر رہا تھا جب آغا جان نے اس پر حکم چلایا، آج آفس زرمالہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کولیگز اس سے ملنا چاہتے ہیں اور سب بہت خوش ہوں گے۔ زرمالہ کا بھی دھیان بڑھ جائے گا۔ آغا جان کی یہ بات سن کر اس کا نوالا حلق میں اٹکا تھا۔ آغا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ یہ گاؤں کی لڑکی ہے آغا جان، اسے کیا پتہ کہ آفس میں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اسے کیا پتہ کہ لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ نو نیور، میں اسے بالکل نہیں لے کر جاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ تو آغا جان نے بھی کہا، چاہے جو بھی ہو جائے آج زرمالہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ زرمالہ بیٹا جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ زرمالہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹی تو وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہر کی ماڈرن لڑکیوں جیسے کپڑے اس پر خوب جچ رہے تھے، مگر اب بھی وہ دوپٹہ لینا نہیں بھولی تھی۔ بھلے ہی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس کے کندھے پر تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنا دوپٹہ خوبصورت طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ بالکل شہر کی لڑکی لگ رہی تھی، کہیں اینگل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی۔ تم زرمالہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہو تو جا رہے ہو، یہ میرا حکم ہے۔ زرکون، آغا جان نے دو ٹوک کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ آغا جان، آپ جانتے بھی ہیں کہ میرے آفس میں آج بہت امپورٹنٹ بزنس میٹنگ ڈیل ہے، جو کہ چائنا سے ایک ٹیم آ رہی ہے۔ اگر آج میری ڈیل پکی ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ تو سمجھے میرے بزنس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایسے میں اگر میں اس طرح کی دیہاتی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں جسے الف بے تک پڑھنا نہیں آتا، وہ کیسے وہاں برتاؤ کرے گی؟ وہ لوگ اگر میری بیوی سمجھ کر اس سے بات کرنا چاہیں گے تو یہ کیسے ان سے بات کرے گی؟ آئی ایم سو سوری آغا جان، میں نہیں لے جا سکتا اسے اپنے ساتھ۔ اس نے اپنا کھانا سائڈ کیا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ بیزار ہو چکا ہے، مگر آغا جان کے مسلسل اصرار پر وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اور آغا جان کی بات کے مطابق وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، پیچھے سب لوگوں نے زرمالہ کو آتے دیکھا تو بھاگتے ہوئے سب ان کے پاس آئے تھے اور زرمالہ سے بات کرنے لگے تھے۔ زرمالہ کو سلام کرتے زرمالہ خوشی خوشی ان سب کے سلام کا جواب دیتی، ان کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ اس کے لب و لہجے سے بالکل بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان پڑھ تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی سالوں سے یہاں رہتی چلی آئی ہو یا پھر اسی طرح کے ماحول سے واقف ہو۔ اس بات پر وہ حیران ہوا تھا، مگر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے آفس لے آیا تھا۔ چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو، زیادہ ادھر ادھر جا کر اپنی جاہلیت شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر میرا امیج خراب ہو، بیٹھ جاؤ آرام سے یہاں پر، وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کا نام خراب کر دوں گی؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہاں آپ کا کتنا امیج ہے؟ پہلی بار اس نے اس سے سوال کیا تھا، جبکہ زرکون چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے چپ چاپ بیٹھو، اس نے پھر سے وہی بات دہرائی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زرکون کے یس بولنے پر ایک کولیگ اندر آیا تھا۔ سر، مہمان آ گئے ہیں اور انہیں میٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا ہے، آپ آ جائیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کی بات پر زرکون نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ٹرانسلیٹر آیا ہے یا نہیں؟ وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا تو سامنے کھڑا شخص کہنے لگا، نہیں سر، ٹرانسلیٹر ابھی تک نہیں آیا، اسے کال بھی نہیں لگ رہا، آدھا گھنٹہ پہلے اس سے کال پر بات کی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے اور اسے آتے آتے آدھا گھنٹہ گزر جائے گا، مگر اب آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ گزر چکا ہے اور وہ ابھی تک نہیں آیا اور وہ لوگ بہت جلدی میں ہیں، آپ پلیز آ جائیں، میں نے جرأت سے کہا۔ تو وہ جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتا ہوا میٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ اس کے ساتھ آئی، میں نے تم سے کہا ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ تم میرے معیار کے مطابق نہیں ہو۔ وہ غصے سے بولا تو وہ پھر بھی مسکراتی ہوئی اس کا بازو تھامے اس کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ یہاں 2 چائنیز میل اور 2 فیمیل موجود تھیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک لڑکی آگے بڑھتے ہوئے چائنیز میں سلام کرنے لگی، مگر زرکون کو بالکل بھی چائنیز نہیں آتی تھی۔ اس نے انگلش میں بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر بے سود رہا، کیونکہ وہ لوگ انگلش سے زیادہ چائنیز بول رہے تھے۔ زرکون نے مدد طلب نظروں سے مینیجر کی طرف دیکھا تو مینیجر نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ زرکون کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کے ہاتھ سے یہ ڈیل چلی جائے گی اور اس کی ساری محنت رائگاں ہو جائے گی، مگر تبھی پیچھے کھڑی زرمالہ آگے بڑھی اور فرفر چائنیز میں ان سے بات کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر مینیجر اور زرکون ششدر رہ گئے۔ وہ ان کی بات انگلش اور اردو میں کر کے زرکون کو بتاتی اور زرکون کی بات چائنیز میں ان کو بتا دیتی۔ ڈیل کافی اچھے سے مکمل ہوئی تھی، لیکن زرکون پل بھر کے لیے اس سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اتنا ان پڑھ سمجھ رہا تھا
وہ لڑکی چائنیز کیسے جانتی تھی؟ چائنیز تو چائنیز، وہ انگلش بھی بہت اچھے سے بول رہی تھی، کہیں اس کا اندازہ غلط تو نہیں تھا؟ دادا جان کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی تھیں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ چاروں چائنیز مسکراتے ہوئے زرمالا سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوشی سے بولے تھے کہ آپ سے جلد بات ہوتی ہے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو وہ حیرانگی سے زرمالا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں چائنیز کیسے آتی ہے؟ وہ اس کے حسن پر تو پہلے ہی ٹھٹک جاتا تھا، مگر اب اس کے بول چال پر بھی وہ حیران ہو گیا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کے حسن نے ایک دو بار زرکون کو اپنی طرف کھینچا تھا، مگر وہ خود بھی اس سے دور ہو گیا تھا۔ مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے یہی لڑکی اس کے ٹائپ کی ہے، مگر اس کی نظریں اب زرمالا سے شرمندہ ہو کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ جس قدر اس نے اسے اذیت دی تھی، اس سے بات کی تھی، اب وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مگر زرمالا مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی کچھ حقیقتیں پوشیدہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کی جگہ میں بھی ہوتی اور اتنی بڑی بزنس وومن ہونے کے ساتھ ساتھ اگر مجھے کسی ان پڑھ انسان کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے میری امیج بھی خراب ہو جاتی، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میں آپ کو نہیں بتاتی اور آپ کو بتائے بغیر میں آپ کی امیج پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتی ہوں تو آپ کو کیسا لگتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ بڑا بزنس مین ایک ان پڑھ لڑکی کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، مگر اس بارے میں مجھے شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا۔ وہ بولتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ زرکون کو لگا تھا جیسے کسی نے اس پر گھڑوں پانی ڈال دیا ہو۔ وہ خاموشی سے آفس میں آ کر اب اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے کندھے سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پر ڈال لیا۔ پیچھے مڑی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمالا کا حسن تو اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا، مگر وہ ہمیشہ خود کو کنٹرول کر لیتا تھا۔ مگر آج وہ اس کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہوا تھا، وہ بھی ایسے راز جو ابھی ادھورے تھے، اور ادھورے تو ابھی اس نے پہچانے نہیں تھے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے زرکون سے کہا۔ تو زرکون نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی تھی۔ زرکون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی سے بات کیسے کرے۔ اس نے تو کئی بار زرمالا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، نہ جانے اسے کیسی کیسی باتیں کہی تھیں۔ اب اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ اس سے معافی مانگ سکتا، اس سے کچھ کہہ سکتا۔ خیر آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی گھر کی عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ آغا جان ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی آغا جان کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہاں بھائی زرکون صاحب، اب آپ کو پتہ چلا کہ ہماری بہو اصل میں ہے کیا؟ وہ حیران ہو رہا تھا آغا جان نے یہ بات اس سے کیسے کہی تھی۔ کیا آغا جان اس کے بارے میں جانتے تھے؟ کیا آغا جان یہ بھی جانتے تھے کہ آج اس کے آفس میں ٹرانسلیٹر نہیں آئے گا، اور اسی وجہ سے ٹرانسلیٹر بنا کر زرمالا کو ہی اس کے ساتھ بھیج دیا تھا؟ زرمالا مسکراتی ہوئی آغا جان کے پاس آئی تو آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا بیٹا کہ ہماری زرمالا لاکھوں میں ایک ہے، ہیرا ہے ہیرا، لیکن تمہیں ہی لگتا تھا کہ وہ غلط ہے، دیہات کی لڑکی ہے۔ اب کی بار زرمینہ بیگم بولی تو اس نے حیرانگی سے زرمینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ماما جان، کیا آپ یہ جانتی تھی؟ اور مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں سوالیہ انداز سے کہتا، اپنا بریف کیس ایک طرف پھینکتا ہوا سب کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ یہاں پر کھڑے سبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی آغا جان آگے بڑھتے ہوئے بولے، بیٹا تمہیں سمجھنے میں شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا پوتا بالکل ہماری طرح ہوگا۔ کیا ان پڑھ لوگ انسان نہیں ہوتے؟ یہ بات تو مجھے زرمالا نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اسے اس روپ میں قبول کرو جس روپ میں کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، مگر تم اس کی امید پر پورا نہیں اترے۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنے تم بننے کی کوشش کرتے ہو، کیونکہ اس نے تمہاری ڈائری اٹھا کر پڑھ لی تھی۔ آغا جان کی یہ بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ڈائری تو اس نے اتنی چھپا کر رکھی تھی کہ وہ خود کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتا تھا۔ پھر زرمالا نے کیسے اٹھائی تھی؟ اب کی بار وہ حیرت اور سوالیہ انداز میں زرمالا کی طرف دیکھنے لگا، جس کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ وہ پھر سے چلایا تو زاہد خان آگے بڑھے، یہی کہ تمہیں اس کے حسن سے تو محبت ہو گئی تھی۔ تم اسے کہنا بھی چاہتے تھے، لیکن تم یہ سوچتے تھے کہ اگر تم نے اسے کوئی ہلکا حوالہ دے دیا تو پھر تمہیں اسے اپنے ساتھ آفس تک لے جانا پڑے گا، اور اگر اسے انگلش وغیرہ نہ آتی ہوئی تو تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کے بعد اس نے زرمالا کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے بیگ میں سے ایک سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اسی میں آپ نے سب کچھ لکھا ہوا تھا نا؟ ایک مہینے میں آپ میرا وہ الجھاؤ، میرا انداز سب کچھ نوٹ کر رہے تھے، مگر آپ نے کبھی واضح نہیں ہونے دیا۔
میں نے سوچا کہ چلو آج یہ پردہ بھی ہٹا دیتے ہیں۔ زرمالہ کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا، لیکن مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ زرمالہ کو یہ سب آیا کیسے؟ تبھی آغا جان بھولے، زرمالہ کو یہ سب ایسے آیا کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے اسے پڑھائی کرنے کے لیے لاہور بھجوا دیا، پھر لاہور سے اس کو اسکالرشپ ملی اور یہ چائنا میں پڑھنے چلی گئی۔ پڑھ لکھ کر اب جب واپس آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب تم دونوں کی شادی ہو جائے، تو پھر تم دونوں کی شادی کر دی گئی۔ یہ جو آج بنی ہے، آج تک اپنے بلبوتے پر ہی بنی ہے، اور تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کیونکہ تمہاری طرح یہ بھی بہت بڑی بزنس وومن ہے۔ لاہور میں اس کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے، لیکن تمہیں تو اسے اپنانے سے شرمندگی ہوتی ہے نا، تو چلو کوئی بات نہیں، اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ جیسے تمہاری خوشی۔ آغا جان یہ کہتے ہوئے واپس پلٹے تو وہ ایک دم سے بولا، نہیں، کس نے کہا میری بیوی ہے وہ میرے ساتھ رہے گی؟ اور کس کے ساتھ رہے گی؟ وہ ایک دم سے بولا تو سب کے ایک ساتھ کہہ گونجے تھے، جبکہ وہ شرم سے آنکھیں جھکا گیا تھا۔ شکر ہے کہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس موڑ پر جب تم نے زرمالہ کو چائنیز بولتے ہوئے دیکھا۔ تبھی وہ بولا، مجھے معاف کر دو زرمالہ، میں نے نہ جانے تمہیں کیا کیا کہا۔ زرمالہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی، کوئی بات نہیں، میں یہ تو جان گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، یہ ہلکی پھلکی بحث تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہی چلتی رہتی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا تو زرکون کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ ان دونوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا اور اب زرکون اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دیا نا تم نے؟ سچ میں؟ اس کے انداز سے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی، میں نے آپ کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں، تو پھر معافی